کبھی یہ سوچا ہے کہ زندگی کے مختلف موڑوں پر ہمارے اندر کون سی کشمکش چل رہی ہوتی ہے، بچپن میں، جوانی میں، یا جب ہم عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں؟ اور ہر موڑ پر کون سے لوگ ہماری کہانی کا رخ بدل دیتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم سب ان راستوں سے گزرتے ہیں، لیکن اکثر یہ نہیں سوچتے کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے ایک منظم نفسیاتی سفر بھی چھپا ہوا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی سفر کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بات کرنے والے ہیں ایرک ایرکسن کے نفسیاتی سماجی نشوونما کے مشہور نظریے پر، جس میں ایرکسن کے 8 مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ایک انسان کن نفسیاتی چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اس کی شخصیت کیسے بنتی ہے۔ اور جو بات ایرکسن کے نظریہ کو فرائیڈ جیسے ماہرین سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے، فرائیڈ کے نزدیک شخصیت بچپن میں ہی تقریباً طے ہو جاتی ہے، لیکن ایرکسن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہانی تو پوری زندگی چلتی ہے۔ اچھا، ہماری شخصیت کوئی پتھر کی لکیر نہیں، بلکہ ہمارے سماجی رشتوں اور تجربات سے مسلسل بدلتی اور نکھرتی رہتی ہے۔ ہر مرحلہ پچھلے مرحلے کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایرکسن خود بھی ایک کمال کی شخصیت تھے، جرمن امریکن ماہر نفسیات، جنہوں نے اپنی اہلیہ جون کے ساتھ مل کر یہ نظریہ پیش کیا۔ جی ہاں، آج کل جو آئیڈینٹی کرائسس یعنی شناخت کا بحران کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، وہ انہی کا دیا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیچلر ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہارورڈ اور ییل جیسی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پروفیسر کے طور پر پڑھایا۔ یہ ان کی عملی ذہانت اور انسانی نفسیات کی گہری سمجھ کا ثبوت ہے۔ تو پھر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے قدم سے۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے بنیادی اعتماد بمقابلہ عدم اعتماد۔ جی، یہ شیر خوارگی کا دور ہے، یعنی پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی عمر تک۔ اس عمر میں بچے کے ذہن میں ایک ہی بڑا سوال ہوتا ہے، کیا یہ دنیا ایک محفوظ جگہ ہے؟ اگر اس کی دیکھ بھال ٹھیک سے ہو، خاص طور پر ماں کی طرف سے اسے پیار اور تحفظ ملے، تو اس کے اندر دنیا پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو وہ شک اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف وقت پر دودھ پلانے یا کپڑے بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ ایک جذباتی تعلق ہے۔ صحیح۔ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ جب میں روؤں گا تو کوئی مجھے سنبھالنے آئے گا۔ یہ اعتماد یا عدم اعتماد ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے جو اس کے دماغ میں انسٹال ہو جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی کے رشتوں کو چلاتا ہے۔ واہ! اگر یہ سافٹ ویئر ٹھیک سے انسٹال ہو جائے تو وہ مستقبل میں صحت مند رشتے بنا پاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کی ابتدائی دیکھ بھال صرف اس کے زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی پوری سماجی زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ تو ٹھیک ہے، بچے نے دنیا پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا، لیکن اب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور چیزوں کو خود چھونا چاہتا ہے۔ یہیں سے ایک نیا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا دنیا محفوظ ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا میں خود کچھ کرنے کے قابل ہوں، اور یہ ہمیں دوسرے مرحلے پر لے آتا ہے، خود مختاری بمقابلہ شرم و شک، جو 2 سے 4 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ جی، 2 سے 4 سال۔ بچہ اب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ وہ خود کھانا چاہے گا، بھلے سارا گرا دے۔ وہ خود کپڑے پہننا چاہے گا، بھلے الٹے پہن لے۔ یہاں بچے کا بنیادی سوال ہوتا ہے، کیا میرا وجود قابل قبول ہے؟ ہاں، اگر والدین اسے یہ سب کرنے دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسے ہر بات پر ڈانٹا جائے کہ تم سے نہیں ہوگا یا یہ مت کرو، تو اس کے اندر شرم اور خود پر شک کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ذاتی ارادے اور آزادی کا تصور جنم لیتا ہے۔ بچہ پہلی بار نہیں کہنا سیکھتا ہے۔ ہاں، وہ نہیں والی سٹیج۔ جی، یہ اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر کا آغاز ہے۔ والدین کا کام ایک ایسا محفوظ ماحول دینا ہے جس میں بچہ اپنی حدود کو آزما سکے، غلطیاں کرے اور ان سے سیکھے۔ اور اگر اسے یہ آزادی نہیں ملتی تو وہ ہمیشہ دوسروں کی منظوری کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ تو جو خود مختاری بچے نے دوسرے مرحلے میں سیکھی، کیا وہی آگے چل کر تیسرے مرحلے میں پہل کرنے کی ہمت بنتی ہے؟
یعنی تیسرا مرحلہ ہے پہل بمقابلہ احساس جرم، یعنی 4 سے 5 سال کی عمر۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ خود مختاری کا مطلب تھا میں یہ خود کر سکتا ہوں، پہل کرنے کا مطلب ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، چلو یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس عمر میں بچے کا تجسس عروج پر ہوتا ہے۔ وہ کھیل خود ایجاد کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، جیسے بلاکس سے قلعہ بنانا یا دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی کہانی بنانا۔ ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، جو میں کر رہا ہوں کیا وہ کرنا ٹھیک ہے؟ اور یہاں پورا خاندان کردار ادا کرتا ہے۔ اگر خاندان والے اس کے آئیڈیاز کو سراہتے ہیں، اس کے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، تو اس میں پہل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ہر کام کو یہ کیا فضول کام کر رہے ہو کہہ کر رد کر دیا جائے تو اس میں احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے آئیڈیاز غلط یا احمقانہ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ احساس جرم آگے چل کر زندگی میں نئے چیلنجز قبول کرنے سے روکتا ہے۔ وہ شخص قیادت کرنے یا خطرہ مولنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے بچپن سے یہ سکھایا گیا ہوتا ہے کہ اس کی پہل اکثر غلطی پر ختم ہوتی ہے۔ تو ایک بار جب بچہ خاندان کے اندر خود کو ایک پہل کرنے والے فرد کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا دائرہ کار اچانک بڑا ہو جاتا ہے نا۔ جی بالکل۔ وہ گھر سے نکل کر اسکول کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جہاں اب مقابلہ صرف بہن بھائیوں سے نہیں بلکہ پوری کلاس سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک بالکل نیا چیلنج اس کا منتظر ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ہے چوتھا مرحلہ، محنت بمقابلہ احساس کمتری، جو 5 سے 12 سال کی عمر پر محیط ہے۔ اب بچے کی زندگی میں اساتذہ، دوست اور پڑوسی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور سوال بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہاں بنیادی سوال ہوتا ہے، کیا میں اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اب صرف کھیل نہیں بلکہ پڑھائی، ہوم ورک اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات ہے۔ اسے آج کے دور میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہے جب بچہ پہلی بار لائکس اور شیئرز کی اہمیت سمجھتا ہے۔ بہت خوب۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ لائکس اس کے دوستوں اور ٹیچر سے مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی ڈرائنگ کی تعریف ہو یا وہ امتحان میں اچھے نمبر لے تو وہ محنتی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اس کا مذاق اڑایا جائے یا اسے مسلسل ناکامی کا سامنا ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس مرحلے میں قابلیت یعنی کمپیٹنس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ محنت کرنے سے نتیجہ ملتا ہے۔ وہ سماجی مہارتیں سیکھتا ہے، جیسے ٹیم میں کام کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا۔ یہاں ملنے والی کامیابی مستقبل کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور رہ جائے تو انسان ساری زندگی اپنی صلاحیتوں پر شک کرتا رہتا ہے۔ اور یہ 5واں مرحلہ، شناخت بمقابلہ کردار کا الجھاؤ، مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس سے گزرے ہیں۔ یہ 13 سے 19 سال کی عمر کا طوفانی دور ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آئینے میں نظر آنے والا شخص بھی کبھی کبھی اجنبی لگنے لگتا ہے۔ یہ ایرکسن کے نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں بنیادی سوال میں کون ہوں بن جاتا ہے۔ نوجوان بے وقت کئی کردار نبھا رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے، ایک دوست ہے، ایک طالب علم ہے۔ صحیح ہی ہے، جیسے آپ ایک ایسی الماری کے سامنے کھڑے ہوں جس میں ہر طرح کے کپڑے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا آپ پر جچتا ہے۔ آپ کبھی باغی بن کر دیکھتے ہیں، کبھی آرٹسٹ، کبھی پڑھاکو۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا نے اس مشکل کو 100 گنا بڑھا دیا ہے۔ اب آپ صرف کپڑے نہیں آزما رہے، آپ دوسروں کی پوری زندگیاں دیکھ کر وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں کردار کا الجھاؤ یعنی رول کنفیوژن کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اس مرحلے میں والدین کا کردار بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر وہ نوجوان کو باہر کی دنیا کھوجنے، نئے دوست بنانے اور اپنے نظریات بنانے کی اجازت دیں تو وہ اپنی ایک مضبوط شناخت قائم کر پاتا ہے۔ لیکن اگر اسے مجبور کریں، اگر والدین اسے زبردستی اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کریں تو وہ اندر سے کھوکھلا اور الجھاوا رہ جاتا ہے۔ اسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ خود کیا چاہتا ہے اور معاشرہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ تو جب کوئی اپنی شناخت تلاش کر لیتا ہے، اس کے بعد زندگی کا اگلا پڑاؤ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ رشتوں کا مرحلہ ہے؟ جی ہاں، شناخت قائم ہونے کے بعد ہی انسان حقیقی قربت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے چھٹا مرحلہ، قربت بمقابلہ تنہائی، جو 20 سے 40 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ اور اب سوال کیا ہوتا ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے
کیا ہم محبت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایک گہرا، بامانی اور طویل مدتی رشتہ بنا سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ شناخت کے بغیر قربت مشکل ہے، یہ بات بہت گہری ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی لوگ ایک رشتے میں آ کر خود کو دریافت کرتے ہیں؟ کیا یہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایرکسن کے نظریے کے مطابق وہ رشتے اکثر کمزور بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، تو آپ دوسرے کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ قربت کا مطلب صرف رومانوی تعلق نہیں، بلکہ گہری دوستی بھی ہے۔ یہ اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ خود کو کسی کے سامنے مکمل طور پر ظاہر کر دینے کا نام ہے۔ اگر شناخت مضبوط نہ ہو تو انسان رشتے میں اپنی پہچان کھو دینے سے ڈرتا ہے اور نتیجتاً تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد زندگی ادھیڑ عمری میں داخل ہوتی ہے، یعنی 40 سے 65 سال کی عمر۔ یہ 7واں مرحلہ ہے۔ تخلیقیت بامقابلہ جمود۔ جی۔ یہ لفظ تخلیقیت یا جنریٹیوٹی سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کو کیا دے کر جاؤں گا۔ اس کا سب سے عام اظہار تو اگلی نسل کی پرورش اور رہنمائی کرنا ہے، یعنی اپنے بچوں کے ذریعے، لیکن یہ صرف اسی تک محدود نہیں۔ اچھا، تو یہ اپنے کام، اپنے شاگردوں یا معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، جیسے کوئی استاد جو سینکڑوں بچوں کی زندگیاں سنوارتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر جو نئی نسل کو سکھاتا ہے۔ یہ اپنے پیچھے ایک مثبت میراث چھوڑ جانے کا نام ہے کرتے ہیں۔ لیکن اگر پچھلے مراحل کے کچھ مسائل حل نہ ہوئے ہوں یا وہ اپنی زندگی میں پھنسا ہوا محسوس کریں تو وہ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی ٹھہر گئی ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور پھر آتا ہے آخری اسٹیشن، 8واں مرحلہ، انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی۔ 65 سال کی عمر سے موت تک کا وقت۔ ہاں، زندگی کی رفتار سلو ہو جاتی ہے اور انسان پیچھے مڑ کر اپنی پوری زندگی کو دیکھتا ہے اور خود سے ایک آخری سوال پوچھتا ہے، میں نے زندگی کیسی گزاری؟ اگر اسے لگے کہ اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو قبول کر لیا ہے اور اسے کوئی بڑا پچھتاوا نہیں ہے، تو وہ ایک اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اسے انا کی سالمیت کہتے ہیں۔ یعنی اس کی زندگی کے تمام ٹکڑے جڑ کر ایک مکمل تصویر بن گئے ہیں۔ بالکل۔ اب وقت نہیں بچا تو پھر وہ مایوسی، تلخی اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے اور اب کچھ بدلنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ حکمت کے بجائے پچھتاوے کا احساس ہے۔ اس مرحلے میں انسان اپنا موازنہ کسی ایک فرد سے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے تجربے سے کرتا ہے اور اپنی زندگی کے معنی تلاش کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام 8 مراحل کا خلاصہ کریں تو یہ ایک مکمل انسانی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری شخصیت کی نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جو پیدائش پر شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہوتا ہے۔ جی۔ ہر مرحلہ ایک نیا چیلنج اور سیکھنے کا ایک نیا موقع لاتا ہے۔ اور ان تمام نکات کو جوڑتے ہوئے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی مرحلے میں حل نہ ہونے والے مسائل بعد کی زندگی میں دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرحلہ ختم ہو گیا تو اس کے مسائل بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ایک نوجوان جسے شناخت کا بحران تھا، ہو سکتا ہے کہ ادھیڑ عمری میں دوبارہ اسی سوال سے دوچار ہو۔ یہ نظریہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ماضی ہمیشہ ہمارے حال کا حصہ رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ بحث ایک آخری خیال کی طرف لے جاتی ہے جو شاید سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے۔ ایرکسن کے ان مراحل کی روشنی میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس وقت زندگی کا کون سا نفسیاتی چیلنج سب سے زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے، اور ماضی کے حل شدہ یا غیر حل شدہ مراحل آج کے تجربات پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہوں گے۔